اسی طرح سے خان واقعاً دلیر ہے. جب میں ان سے ملا تو کہنے لگے کہ مجھے بہت شوق تھا ملنے کا، میں انتظار کر رہا تھا آپ کے. تو بہرحال میں ان سے جب ملا، بہت اشاش بشاش تھے، چہرے بہت چمکدار چہرہ تھا، امید تھی، آنکھوں میں چمک تھی، اور بڑے جیسے ہم باہر ان کے گھر زمان پارک میں لان میں ملتے تھے، باہر بیٹھ کے ایسے لگتا تھا ایک کمرہ چھوٹا سا نہیں، ہم ایک لان کھلی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح سے وہ بالکل نارمل تھے، اور چلنے سے اٹھنے بیٹھنے سے لگتے تھے کہ بہت باہمت مضبوط. ان کی باڈی لینگویج بہت عام تھی، بہت اہمیت کی عمل تھی، کہ نہیں مطلب مرجایا ہوا ہو، تھکا تھکا لگے، نہیں بالکل بانشات رشاش بشاش لگ رہے تھے. اس میں ایک درمیان کمرہ چھوٹا سا ہے، بیچ میں ایک ٹیبل ہے، فاصلہ ہوتا ہے ٹیبل اس سے ذرا چوڑا ہے، اور آدمی ایسے ہاتھ ہی ملا سکتا ہے، اور ایک کرسی ان کے لیے لگی ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں. ادھر سامنے چھوٹی 3-4 کرسیاں ہوتی ہیں اس طرف جہاں بیٹھتے ہیں، اور ان کے پیچھے جو ہے وہ جو جیل کے لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں، جہاں جہاں ملاقات ہوتی ہے. ان کو انتہائی اشاش بشاش پایا ہے، پر امید پایا ہے، حوصلے میں پایا ہے، قوی ایمان والا پایا ہے، اور اللہ پر توکل اور بھروسہ بہت بہت زیادہ ہے، امید دلانے والا پایا ہے. ایک ہوتا ہے نا بندہ خود پر امید تو نہیں، امید دلانے والا بندہ جو دوسروں کو امید دلاتا ہے اور حوصلہ دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، بہت بلند ہمت ہے نا. علامہ اقبال کا شعر کہ سخن دل نواز جہاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. بہت پیاری گفتگو کرتے ہیں. واقعاً اگر وہ قرآن کی کہتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ قرآن ختم کر لیا ہے، اور اسی طرح سے قرآن کا مفاہیم پڑھ رہا ہوں، قرآن کے بہت زیادہ غور و فکر کرتا ہوں. اللہ نے مدتوں بعد کہتے ہیں کہ مجھے وقت دیا، فرصت دی کہ میں اس کی عبادت کر سکوں، تلاوت کر سکوں، قرآن پڑھ سکوں، غور و فکر کر سکوں. میرے لیے کہتے ہیں کہ بہت بڑی غنیمت ہے اللہ کی کہ اللہ نے مجھے اس فرصت دے دی. زندگی بہت زیادہ ہنگامہ خیز رہی ہے، اس میں پڑھنے کا اتنا موقع نہیں ملتا تھا، مصروفیات ہوتی تھیں. الحمدللہ کہتے ہیں خدا نے بڑی فرصت دے دی ہے مجھے، وقت دے دیا کہ میں پڑھ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہوں، خدا کے قریب ہوں. واقعاً یعنی اللہ جن سے بڑے کام لیتا ہے نا ان کو بڑی مشکلوں میں ڈالتا ہے، بڑے امتحانات میں ڈالتا ہے جن سے بڑے کام لیتا ہے. تو ان کو کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، ہارنے کا کوئی وہ نہیں ہے کہ میں ہار جاؤں گا، نہیں، میں جیتوں گا، ہاروں گا نہیں، جیتوں گا. وہ اب بھی جیتا ہوا ہے، وہ اپنے مخالفین کے اعصاب پر سوار ہے، وہ اب بھی جیتا ہوا ہے. دیکھیں اس کے خلاف کتنا کچھ نہیں کر رہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل اس کی طرف موڑ رہا ہے. اس کو گولیاں ماری وہ نہیں بھاگا، اس کے اوپر اتنے کیس بنائے نہیں بھاگا، اور باقاعدہ کہا بھی جاتا رہا کہ آپ نکل جاؤ. اس کو جیل میں ڈالا نہیں بھاگا، اس کے اوپر سزائیں دینا شروع کر دیں، 10 سال 14 سال 7 سال، اور انتہائی گھٹیا قسم کے کیس بنا کر. خدا نہ کرے کسی کا دشمن کوئی کمینہ آدمی ہو، گھٹیا ہو، چھوٹا ہو. دشمنی جوان مردوں کے ساتھ مزہ دیتی ہے، دلیر لوگوں کے ساتھ دشمنی کا مزہ آتا ہے. خدا نہ کرے واقعا کمینے اور گھٹیا لوگ پھر یہی کرتے ہیں جو ہو رہا ہے، گھروں میں گھس جاتے ہیں، دوسروں کی ناموس کو اچھالتے ہیں. لیکن ہمت میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو وائف ہیں وہ جیل میں ان کے ساتھ ہوں، وہاں پر جیل میں آئیں. تو ماشاءاللہ یعنی میں نے ان کو بہت ہمت میں پایا ہے، اور بلند ہمت ہے، حوصلے میں ہے. بہت زیادہ باتیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ باقی باتیں آپ کے سوال ہو جواب کی صورت میں. سر یہ بتائیے گا کہ کل دوپہر کو آپ کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، اور رات کو ان کی ایک پکچر سوشل میڈیا پہ بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے. سب سے پہلے یہ ویریفائی کریں کہ پکچر آپ نے دیکھ لی ہے، وہی ڈریس تھا، یہ کل کی پکچر ہے، اور یہ کیا مقصد تھا اس پکچر کو وائرل کرنا، اور کن لوگوں نے یہ پکچر بنائی تھی؟ میں نے وہ پکچر نہیں دیکھی ہے، نہیں دیکھی، میں نے نہیں دیکھی ہے. نہیں، وہ ان کا جو لباس نارملی ہوتا ہے وہ آف والی ہوتی ہے، جو ٹی شرٹ ٹائپ ہوتی ہے، اور وہ اس سے پہنا ہوتا ہے انہوں نے. ایسے جیسے جوان نہیں بندہ چل رہا ہوتا ہے، شیروانی وغیرہ نہیں پہنی؟ نہیں، جیسے جوان نہیں بندہ چل رہا ہوتا ہے بالکل فٹ،
زبردست حال کیفیت میں، مثلا جیسے وہ اس طرح سے لگ رہے تھے، وہ بہت ہے۔ علامہ صاحب الیکشن کے دن کے حوالے سے انہوں نے کوئی آپ کو ذمہ داری سونپی ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جی 8 فروری آزادی کی جنگ کا دن ہے، جب ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس لیے لوگوں سے کہنا ہے کہ بھرپور نکلیں، مایوس نہ ہو، ڈرے نہیں، خوفزدہ نہ ہو، ہمت کریں اور اپنے حق ارادی کا بھرپور استعمال کریں۔ اور یہ لڑائی ہے، میراتھن ریس ہے، لمبی لڑائی ہے، اس کے کئی مراحل ہیں۔ ایک جنگ ہوتی ہے، ایک بیٹل ہوتی ہے، ایک جنگ میں کئی بیٹلز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اب ہر بیٹل جیت جائے۔ انہوں نے حکومت گرا لی، لیکن اگلے مرحلے میں وہ ہار گئے۔ عوام ساتھ کھڑی ہوگی، مس کیلکولیشن ہوگی ان سے، لوگوں کو دور نہیں کر سکے۔ اس وقت میں کہتا ہوں ہارے ہوئے کیوں؟ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود پاکستان کی عوام کو عمران خان سے جدا نہیں کر سکے، اس نیریٹو سے جدا نہیں کر سکے جو عمران خان نے دیا ہے۔ یہ ان کی شکست ہے، تمام کا تمام۔ ٹی وی پہ آپ اس کا نام نہیں لے سکتے، درست ہے، اور وہ پارٹی کا چیئرمین نہیں رہ سکتا، کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ پارٹی کے لیے انتخابی نشان ان کا چھین لیا، آزاد کر دیا، آزاد نقشے لڑیں گے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ پاکستان کی قوم کو میں کہتا ہوں سلام کرنا چاہیے، یہ ڈٹی ہوئی ہے اور ہر ان کے اوچھے ہتھ کنڈے کو ناکام بنا رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب کا یہ پیغام تھا کہ بھائی الیکشن والے دن گھروں سے نکل رہا ہے، یہ آزادی کی جنگ ہے، یہ عام الیکشن نہیں ہے، یہ پاکستان کو آزاد کرانے کا الیکشن ہے۔ ان کودن قسم کے لوگوں سے، ان چھوٹے لوگوں سے، بونے لوگوں سے، ان بوزنوں سے جو گزشتہ 75 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، تباہ برباد کر رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو غریب کر دیا، خود مالدار ہو گئے۔ ان کے دیکھیں کتنے کتنے 100 ارب روپے کی ان کی وہ ہے، پراپرٹی ہے اور بینک بیلنس ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ان کا۔ جنہوں نے فیکٹریاں لگائیں، انڈسٹریلسٹ بن گئے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے پاکستان کو چراگاہ بنایا ہوا ہے اپنی، ان سے پاکستان کو نجات دلانی ہے۔ یہ آزادی کی جنگ ہے، اور یہ بہت چھوٹے اور بزدل لوگ ہیں، عوام کے سامنے دیکھنا یہ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ یہ جب عوام باہر نکلیں گے یہ بھاگ جائیں گے، یہ نہیں رہ سکتے پاکستان میں۔ جو بندے موت سے ڈرتے ہیں، مرنے سے ڈرتے ہیں، وہ کبھی بھی میدان میں ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ یہ بزدل ہے، بزدل آدمی گھٹیا اور کمینہ ہوتا ہے، کمینہ پن بزدلوں میں ہوتا ہے، لہٰذا پرلے درجے کے بزدل اور منافق ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم عوام کے لیے آئے ہیں، عوام کو آگے کرنا چاہتے ہیں، عوام کی بہتری کے لیے۔ بھائی تم پہلے پاکستان کے اندر اتنا مدت نہیں، پاکستان کے عوام کے لیے کیا کیا آپ نے بالآخر؟ اور ابھی آپ کی جو حکومت تھی 16 مہینے، آپ نے اس میں کیا کیا؟ پاکستان کے عوام کو کیا دیا آپ نے؟ تباہی بربادی کے علاوہ کیا دیا آپ نے؟ تو اس لیے خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی کل سارے کے سارے نکلیں اور اس کو ایک آزادی کی جنگ سمجھ کر نکلیں۔ جہاد آزادی ہے، یہ آزادی کا جہاد ہے، یہ دشمن کے، پاکستان کے دشمنوں کے چنگل سے پاکستان کو نکالنا۔